سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الميامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اللہم نور قلوبنا بولاء العلی وشرح صدورنا بمعرفة العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی ثم الصلاة والسلام على العلی وعبد العلی وأم العلی وجد العلی وجدات العلی وأخ العلی وأخوات العلی وشیعة العلی ومحب العلی ولعنة الله على أعداء العلی ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ماشاءاللہ اللہ رب العزت بحق رسول و آل رسول بحق ولایت امیر المؤمنین ان نوجوانوں کو یہ جو جشن کا اہتمام کیا ہے، میرے اللہ جن کے بھی جادام درہم سخن تعاون حاصل ہے، میرے اللہ سب کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولود کعبہ امیر المؤمنین لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب حلال مشکلات مولائے متقیان کی ولادت سب کو مبارک ہو. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا بھی ہے، مالک ہمیں رسول آل رسول کی یہ خوشیاں بار بار نصیب کرے، اور اہم دعا بار الہ ہمیں اس ولایت اور محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، ولایت امیر المؤمنین، اس ہدایت اس صراط پہ قائم و دائم فرما. عزیزو، آج بہت بڑی رات ہے، جو دن گزرے ہیں نا 13 کا، بہت ہی عظیم دن. مولائے متقیان لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب مومنین کے امیر کی ولادت ہے. وہ بھی خانہ کعبہ میں مولا کی ولادت ہوئی، اور خوش نصیب ہے عزیزو. اب یقین کیجئے پوری کائنات میں خوشیاں منا رہی ہے، آسمان پہ ملک خوشی منا رہے ہیں، جنت میں حوریں خوشیاں منا رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یہ مومن کی نشانی ہے کہ خاص کر امیر المؤمنین کی آمد پہ جو مومنین ٹس مس نہ ہو، علی کی ولادت کی بھی اگر خوشی نہ منائیں تو اس سے پھر سوچنا چاہیے ہے نا جی. آج کائنات کے ذرے ذرے خوش ہے،
آج آسمان کے ملک خوش ہے، آج خدا خوش ہے، آج ائمہ معصومین کے گھروں میں خوشیاں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ اللہ گواہ ہے، احادیث معصوم ہے، ائمہ معصوم فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنے مجالسوں کو، اپنے محافلوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ ہاں فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي، ایسا نہ سمجھنا تم علی کی ذکر کر رہے ہو، نہیں، علی کا ذکر کرنا میرا ذکر ہے، میرا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یا علی، بہت عظیم نعمت عظمیٰ ہے علی کی محبت عزیزو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عنایت ہے، یہ لطف پروردگار ہے۔ خداوند متعال نے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت و محبت کو رکھ دیا۔ اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں نا، امام صادق کا فرمان ہے، وہ ہمارے شیعوں یاد رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ہو نا، یاد رکھو تمہیں پھر جنت کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آ رہے؟ تم جنت نہ مانگا کرو، جس کے دل میں ہماری ولایت و محبت ہے وہ جنت نہ مانگا کرو، بلکہ یوں دعا کرو پاک پروردگارا ہمیں جنت سے نکالنا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ جس کے دل میں ہماری ولایت و محبت ہو، تم تو پہلے سے ہی جنت میں ہو، تم پہلے سے ہی جنت میں ہو، بلکہ یوں دعا مانگنی چاہیے ہمیں جنت سے نکالنا نہیں ہے۔ اس صراط پہ، اس ہدایت کے راستے پہ، اس ولایت کے راستے پہ، اس محبت کے راستے پہ، علی کی ولایت و محبت جو دل میں ہے، دعا مانگو بار الہ وہ قائم و دائم رہے۔ علی کی محبت پہ موت آئے، آل رسول کی ولایت و محبت کا پہ اختتام ہو، سمجھ آ رہے؟ پھر پیغمبر کا فرمان ہے، امام صادق فرماتے ہیں، اپنے آبا و اجداد سے یہ سلسلہ یہ روایت کا فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں من ذکر فضائل علی ابن ابی طالب من فضائل علی، ہاں اللہ اکبر، اگر کوئی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو بیان کرے، غفر اللہ لہ من ذنوب من تأخر و تقدم، اگر کوئی میرے بھائی علی کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو بیان کرے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ذکر علی عبادہ، ہاں علی کا ذکر کرنا عبادت۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا حب علی عبادہ، علی سے محبت رکھنا عبادت۔ ایسی عبادت ایک مرتبہ اگر یا علی کہے نا، یا علی یا علی، علی علی کہا کرو، علی علی کہا کرو، ایک مرتبہ اگر یا علی کہے، امام صادق کا فرمان ہے اس رب جلیل کی قسم، اگر میں صادق امام 16,000 مرتبہ ختم قرآن کروں، اس کو ایک سائٹ پہ رکھو، جب میرے مولا علی کے موالی عشق سے محبت سے یا علی کہے، خداوند متعال 16,000 ختم قرآن کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ دونوں ہاتھوں بلند کر کے حیدری، یا علی یا علی یا علی، خوش نصیب ہو عزیزو، فخر کیا کرو، ناز کیا کرو، یہ مقام ناز ہے، خدا کی قسم مقام ناز ہے۔ عظمت خدا کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے علی کی محبت، عظیم ترین۔ اللہ اکبر، خدا نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا، وہ مولا عطا فرمایا، وہ رہبر و رہنما عطا فرمائیں، جو اگر دنیا میں آئے ہیں تب بھی خدا کے گھر سے،
ہاں دنیا سے گئے تب بھی خدا کے گھر سے. ایسا ہی ہے نا بھائی, دنیا میں ہزاروں لوگ چلے گئے, نہ کسی کے ابتدا کا پتہ نہ کسی کے انتہا کا پتہ. تمہارے مولا اور آقا وہ امام جس کے بارے میں اقبال بھی کہہ اٹھا, کسیرا میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. آئے تو علی کے گھر میں, گئے ہیں علی کے گھر سے, خدا کے گھر سے. آئے خدا کے گھر میں, گئے ہیں خدا کے گھر سے. یہ امتیاز, یہ خصوصیت, یہ فضیلت صرف امیر المؤمنین کو ملی ہے. ہاں اللہ وہ علی. آج میں مولا کی ولادت سناؤں گا تھوڑا سا. ہاں پریشان تو نہیں ہو رہے نا. ابن قینب ہے, ابن قینب یہ عرب کا رہنے والا تھا, راوی ہے. قسم کھا کے کہتے ہیں میں مکہ میں موجود تھا, میرے ساتھ عباس ابن عبد المطلب بھی ساتھ تھے, اور مکے کے میں اور بھی کافی لوگ کا ایک گروہ تھا. ہم خانہ کعبہ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ہم نے دیکھا عمران کے گھر سے ایک مستور نکلی. ہائے 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 ہائے, عمران کے گھر سے, ابو طالب کے گھر سے ایک مستور نکلی, شرم و حیا کی ملکہ. ہاں سر پہ ایک چادر ہے, چادر کا ایک سرا سر پہ ہے, دوسرا زمین پہ خط کھینچ رہی ہے. وہ مستور آئی خانہ کعبہ بیت اللہ کے نزدیک آئی, وہ بیوی بیت اللہ کا چکر کاٹنے لگی, اور چکر کاٹتے ہوئے ایسے پیاری خوبصورت سا قصیدہ پڑھنے لگی. ہائے ہائے ہائے, وہ بی بی کہنے لگی, ہم نے اپنے قانون سے سنا, راوی روایت کرتے ہیں, بی بی کہہ رہی تھی خدا کی وحدانیت کا خوبصورت قصیدہ پڑھا. الہی آمنت بکا و بکتبکا و برسولکا و بکتبکا. پاک پروردگارہ میں کوئی عام مستور نہیں ہوں, میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. اللہم جدی ابراہیم خلیل, بار الہ میں اپنے دادا ابراہیم پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اللہم بحق الذی من بنا ببیت العتیق, میرے اللہ تجھے واسطہ اس کا جس نے تیرے مکے کے تیرے گھر کے دیواروں کو اٹھایا, اس کا واسطہ. وبحق الذی فی عاشائی, بار الہ تمہیں واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں پروان چڑھ رہے ہیں, میری مشکل کو آسان فرما. وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي عَاشَائی, میرے اللہ اس مولود کا واسطہ, اس فرزند کا واسطہ جو میرے شکم میں تیرے پاکیزہ امانت پروان چڑھ رہی ہے, اس مولود کا واسطہ میرے مشکل آسان فرما. راوی روایت کرتے ہیں ہمارے نگاہوں نے دیکھا ابھی بی بی کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے, خانہ کعبہ نے شک ہونا شروع ہو گئے, دیوار پھٹنا شروع ہو گئی. لیکن بیوی کا عجیب جملہ ہے, یہ آخری جو جملہ ہے نا, اللہم بحق المولود الذی فی عاشائی. ہاں پاک پروردگارہ میں تم پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں, ابراہیم خلیل پر بھی ایمان رکھتی ہوں. لیکن عجیب ہے, ابھی اسلام کا اعلان, ابھی کتاب نازل, بھائی ابھی رسول نے نبوت کا اعلان, نبوت کے اعلان سے 10 سال پہلے, ایسا ہی ہے نا. ابھی کتاب قرآن نازل, ابھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی تو علی دنیا میں آ رہے ہیں. بی بی کی ایمان دیکھو, بار الہ تجھ پر بھی ایمان, تیرے کتابوں پر بھی ایمان, تیرے رسولوں پر بھی ایمان, ابراہیم خلیل پر بھی ایمان رکھتی ہوں. تجھے واسطہ اس مولود کا, اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے, میرے مشکل آسان فرما. دنیا کو بتا دیا فاطمہ بنت اسد نے, اے دنیا والو یاد رکھنا, توحید بھی ضروری ہے, وسیلہ بھی ضروری ہے, ڈائریکٹ خدا تک جانے کی بات نہ کرنا. کائنات کے مرکز خدا ہے, خدا تک پہنچنے کا وسیلہ میرا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے.
حیدری، ہاں خدا تک پہنچنے کا وسیلہ میرا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں بیوی 4 دن تک 3 دن تک خانہ کعبہ میں خدا کے مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد بی بی فاطمہ ہاں امیر المومنین کو لے کر جب باہر نکلی تو بیوی نے اپنا خوبصورت سا اپنا قصیدہ پڑھا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سناؤں قصیدہ؟ بیوی نے اپنے شان میں ایک قصیدہ پڑھا ہے، لیکن میں سر تو نہیں رکھتا، بے سر سناؤں گا۔ گارنٹی دیتا ہوں اس بیوی کا قصیدہ ہے جس کا شوہر ابو طالب ہے، بیٹا حیدر کرار ہے۔ بیوی نے کہا اے دنیا والو سمجھو، مجھے سمجھو، میں کوئی عام مستور نہیں ہوں۔ خدا نے مجھے صرف عرب کے خواتین پر نہیں، صرف عجم کے خواتین پر نہیں، صرف گزری ہوئی مستورات پر نہیں، صرف موجودہ مستورات پر نہیں، یا صرف آنے والی مستورات پر نہیں، بلکہ حوا سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جو گزر چکی ہے ان پر بھی، جو موجود ہے ان پر بھی، جو آنے والی ہے ان پر بھی اللہ رب العزت نے کائنات کے
جو خدا نے مہمانی طور پر مجھے بلایا گیا، نہ صرف بلایا، تین دن تک مہمانی کی۔ آسیہ بھی آئی، حوا بھی آئی، ہاجرہ بھی آئی، سارہ بھی آئی، مریم بھی آئی، ملک بھی آئے، حوران جنت بھی آئی۔ ہر کوئی آ کے یہی کہتی تھی فاطمہ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ہمیں خدا نے بھیجا ہے تیری خدمت کے لیے۔ حیدری چوتھے دن فاطمہ بنت اسد امیر المومنین لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں میں لے کر نکلی نا۔ تو عرب کا دستور تھا، میں مختصر کروں تفصیلی میں، ہاں عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہونا تو اس خاتون کی استقبال کرتے تھے، گھر کے کوئی بڑے آ کے اس کے استقبال کرتے تھے۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ سے نکلے نا علی امیر المومنین کو لے کر، تو فاطمہ بنت اسد کے استقبال کس نے کی؟ دنیا کے ایرے غیرے نہیں، کائنات کے عظیم ترین دو ہستیوں نے، ایک سردار انبیاء رحمت اللہ عالمین اور دوسرا ابو طالب، دونوں آگے بڑھے۔ ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ماتھے کو چوما، اور اب عرب میں یہ دستور تھا جب باپ بیٹے کا ماتھا چوم لے نا فوراً نام رکھتے تھے، ہائے ہائے فوراً نام رکھ لیتے تھے، دستور تھا عرب کا۔ سب نے کہا ابو طالب بیٹے کا ماتھا چوم لیا، اب بتا اس کا کیا نام ہے؟ ہائے ہائے کیا نام ہے؟ بیٹے کا نام بتا، بیٹے کا کیا نام ہے؟ ابو طالب خاموش ہے۔ جب سارے مل کے کہیں نا ابو طالب بتا بیٹے کا کیا نام ہے، توحید شناس فرزند کا باپ توحید پرست ابو طالب کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں اس بیٹے کا نام رکھنے والا؟ اس بیٹے کا نام وہی رکھے گا جس نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ چل پڑے جناب ابو طالب، چل پڑے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں ایک پہاڑی ہے جس کو کہتے ہیں کوہ ابو قبیس، کوہ ابو قبیس۔ اس کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ جناب ابو طالب چلے گئے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا، بلند کر کے خدا کے وحدانیت جیسے خوبصورت حضرت ابو طالب نے قصیدہ پڑھا، دعا کی پاک پروردگارہ میرے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، اب بتا بیٹا جو عطا کی ہے اس کا نام کیا رکھوں؟ جب یہ کہنے ہی تھا راوی روایت کا رب عزت کی قسم ہم دیکھ رہا تھا، ہماری نگاہوں نے دیکھا آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی، اس پہ لکھا ہوا تھا ابو طالب بیٹے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، یاد رکھنا اس کا کوئی اور نام نہ رکھنا، میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ حیدری یہاں پر تین روایت ہے، تھوڑا سا لفظوں میں اختلاف ہے، ہاں ایک میں ہے کہ انا الاعلی ھذا علی، ہاں ایک ہے انا العالی ھذا علی، میں اعلیٰ ہوں، میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس مولود کا نام علی رکھا۔ ایک روایت ہے انا العالی ھذا علی، خدا فرما رہا ہے میں عالی ہوں، میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا۔ تیسری روایت یہ ہے انا العلی ھذا علی، میں بھی علی ہوں یہ بھی علی ہے، فرق یہ ہے وہ خالق علی یہ مخلوق علی، وہ رازق علی یہ مرزوق علی، وہ ساجد علی یہ مسجود علی، اور وہ ثانی علی یہ مصنوع علی، وہ بنانے والا علی یہ بننے والا علی۔
کافی ہے، وہ اب بھی آ گئے. خدایا پاک پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بار الہ دل خوش ہو گئے. یقین کیجئے آج جن جن مومنین نے یا نوجوانوں نے دام درہم سخن ہر حوالے سے جن کے بھی تعاون حاصل ہے، پاک پروردگارہ ان کو ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرما. خداوندہ ہم سب کو رسول آل رسول کی یہ خوشیاں بار بار نصیب فرما. علی کی ولایت و محبت اس صراط پر اور اس ہدایت پر، اس ولایت پر ہم سب کو ثابت قدم رکھ. خدایا پاک پروردگارہ امیر المؤمنین کی ولایت کا واسطہ تمام مومنین کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، برکات نازل فرما. محفل میں جتنے مومنین تشریف فرمائے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مشکلات آسان فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. خداوندہ پاک پروردگار تیرے خدائی کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما بحق امیر المؤمنین. پاک پروردگار ہم سب کو حقیقی معنوں میں علی کے شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین.